اس سے آگے آ گیا ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ بھی بڑا مشہور و معروف راوی ہے ان روایات کا جو مولانا مودودی صاحب نے نقل کی ہیں اپنی خلافت و ملوکیت میں۔ آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے، جو واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں تو ان میں ہم بتائیں گے کہ یہ کس جھوٹے نے نقل کیا ہے، اس میں کون سا جھوٹا ہے، کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے تبصرہ ہوتا رہے گا۔ تو ابو مخنف لوط بن یحییٰ یہ بہت بڑا رافضی ذاکر تھا، یعنی شیعہ کا ذاکر تھا، جھوٹ گھڑ گھڑ کر بیان کرتا۔ اب اس کے بارے میں ذرا ائمہ کے اقوال ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو مخنف لیس بثقۃ، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور دوبارہ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں ابو مخنف لیس بشیء، شاید کوئی یہ سمجھ لے کہ ثقہ نہیں ہے لیکن ثقہ سے کم ہے لیکن قابل اعتماد ہے، تو انہوں نے فرمایا ابو مخنف لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہے، اس کی بات کو سنا بھی نہیں جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متروک الحدیث، یہ متروک الحدیث ہے۔ امام یعقوب بن سفیان الفسوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو مخنف کو ان راویوں میں ذکر کرتے ہیں من یرغب عن الروایات عنہم، جن کی روایت کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا جائے گا، جھوٹی روایات جن کو بالکل ناقابل التفات کہتے ہیں، یہ ان راویوں میں سے ہے جن کی روایات بالکل ناقابل التفات ہیں۔ یہ امام یعقوب بن سفیان الفسوی نے المعرفہ والتاریخ میں فرمایا ہے۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہو شیعی محترق صاحب اخبارہم، یہ کٹر شیعہ تھا، جلا ہوا شیعہ تھا، جلا ہوا یعنی صحابہ کی دشمنی میں جلا ہوا تھا، اور صاحب اخبارہم یہ شیعہ کا رپورٹر تھا۔ یہ ہے اصل بات، امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دی، یہ شیعہ کا رپورٹر تھا۔ اب دیکھ لیں ادھر مولانا مودودی صاحب نے، یہ آگے جا کے ہم بات کرتے بھی ہیں کہ مصنفین کے بارے میں تو کہا کہ امام ابن سعد شیعہ نہیں تھے، امام ابن کثیر شیعہ نہیں تھے، امام فلان شیعہ نہیں تھے، لیکن جن راویوں کی روایات وہ نقل کر رہے ہیں انہی کتابوں سے، ان کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ شیعہ تھا، یہ شیعہ تھا۔ چلیں یہ تو بات ہم آگے جا کے کرتے ہیں۔ تو امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ الکامل میں اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ جلا ہوا شیعہ تھا اور شیعہ کا بہت مشہور رپورٹر تھا، یعنی کہانی باز، شیعہ کے لیے اس نے بڑی کہانیاں گھڑی ہیں۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں ابو مخنف لوط بن یحییٰ کوفی اخباری ضعیف، یہ کوفی تھا اور رپورٹر ٹائپ کا بندہ تھا اور ضعیف تھا، قابل اعتماد نہیں تھا۔ آگے دیکھیں امام قوام السنہ ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اما رواہ ابو مخنف وغیرہ من الروافض فلا اعتماد بروایاتہم، جو روایتیں ابو مخنف اور دیگر روافض نے بیان کی ہیں، یعنی رافضی قرار دے رہے ہیں کہ ابو مخنف اور دیگر اس کے ساتھی جو رافضی روایتیں بیان کرتے ہیں فلا اعتماد بروایاتہم، ان کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن مولانا مودودی صاحب مصر ہیں کہ ان کا اعتماد کرنا ہے، ان پر اعتبار کیے بغیر تو ہماری سیرت ہی ضائع ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ابو مخنف کا ذکر اور بھی کئی راویوں کا ذکر کر رہے تھے تو کہتے ہیں کلہم کذابون، سارے کے سارے سخت جھوٹے ہیں۔ ابو مخنف سمیت وہ جو راوی جن کا ذکر انہوں نے کیا کہتے ہیں سخت جھوٹے ہیں۔ یہ الموضوعات میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو طعن کے لیے روایات بیان کی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جو جھوٹ پر مبنی ہیں، یا تو ساری کی ساری جھوٹی ہیں، یا پھر ان میں جھوٹ داخل کر دیا، کچھ سچی باتیں ان کے اندر جھوٹ کا پیوند لگا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شامل کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ صریح طعنے ہیں اور تشنیع ہے صحابہ کرام کے بارے میں روایات میں منقول ہے، وہ جھوٹے معروف جھوٹوں نے روایت کی ہے، ان میں سے اکثریت معروف جھوٹوں کی روایت کردہ ہے جن کا جھوٹا ہونا بالکل مشہور و معروف ہے، مثل ابی مخنف لوط بن یحییٰ، جیسا کہ لوط بن یحییٰ جیسے جھوٹے ہیں۔ تو یہ منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں، یہ صحابہ کے دشمن ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو مخنف الکوفی الرافضی الاخباری، یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ رافضی ہے، ان رافضیوں کا ذاکر ہے، رپورٹر ہے،
اور رافضی صحابہ کے دشمن کو کہتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کے انکاری ہیں، جو ان کی عدالت کے انکاری ہیں، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھتے ہیں، یہ رافضی ہوتے ہیں، یہ رافضی ہے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو مخنف اخباری تالف لا یوثق بہ، یہ ہلاک و برباد ہونے والا رپورٹر تھا، یعنی جھوٹا، جسے کہتے ہیں نا زرد صحافت کرنے والا، جھوٹا صحافی تھا، اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح دوسری جگہ کہتے ہیں ابو مخنف کذاب، ابو مخنف کذاب ہے، یہ تاریخ الاسلام میں انہوں نے فرمایا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں وہ متہم فیما یرویہ. مولانا مودودی صاحب، آپ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کتابیں تو یاد آ گئیں. البدایہ والنہایہ سے آپ نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے روایتیں تو نقل کر دیں اپنے مفاد کے لیے، لیکن ان روایتوں کو بیان کرنے والوں کے بارے میں جو حافظ ابن کثیر نے فرمایا تھا وہ آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا. یہی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہی ان کی تاریخ ہے البدایہ والنہایہ، اسی میں وہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُتَّهَمٌ فِي مَا يَرْوِيهِ. ابو مخنف جو روایتیں بیان کرتا تھا ان میں جھوٹ بولتا تھا، محدثین نے اس کو جھوٹا کہا ہے. لا سیما فی بات بالتشیع، خصوصاً جو شیعہ کے حق میں اس نے روایتیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں تو پیور جھوٹا ہے یہ. تو اب دیکھیں یہ باتیں نہیں بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، نہیں بتائیں گے کہ حافظ ابن کثیر نے یہی بات تاریخ میں ہی لکھی ہے. اسی البدایہ والنہایہ سے جھوٹی روایتیں نقل کر رہے ہو، اسی البدایہ والنہایہ سے حافظ ابن کثیر کا قول نقل نہیں کر رہے. کیا یہ دیانت و امانت ہے؟ کیا یہ پورا سچ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوط والکلبی کذابان، لوط اور کلبی جس کا ذکر آگے آنے والا ہے، دونوں کذاب ہیں، سخت جھوٹے ہیں. یہ الاعلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں انہوں نے فرمایا ہے. علامہ ابن عراق الکنانی فرماتے ہیں ابو مخنف کذاب تالف، ابو مخنف متروک اور کذاب ہے، سخت جھوٹا ہے. حتیٰ کہ امام بریلویت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اسے کذاب اور رافضی قرار دیا ہے، صحابہ کا دشمن اور سخت جھوٹا ہے.